بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے اور درد کتنا ہے امتی کے لیے رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے اور تک کے ان کو گھر میں تک کے ان کو ایوب کے گھر میں ارے محل ترسے ہیں جھونپڑی کے لیے رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے جزاک اللہ ماشاءاللہ رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے آقا نامدار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے جناب حافظ راؤ شاہ صاحب میں ایک دفعہ پھر اہالیان تلمبہ اور مضافات تلمبہ کہ آپ سب غیور بھائیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں پیر صاحبان کے آنے سے پہلے میں بہت سارے دوستوں کے نام لے چکا کچھ کے شاید رہ گئے معذرت اور معاف کیجیے گا سینکڑوں کے ہجوم میں سب کے نام لینا ممکن نہیں ہوتے اس تقریب کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں 2018 کے بعد کا تلمبہ بہتر اور بہترین ہے ایک سوال ہے آپ سے اور میں اس سوال کا جواب آپ تمام مجمع سے چاہتا ہوں 2018 کے بعد کا تلمبہ بہتر اور بہترین حالت میں ہے
یا 2018 سے جو پہلے تلمبہ تھا وہ بہتر اور بہترین حالت میں تھا؟ 2018 کے میں سب سے کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ اجتماعی طور پہ کہیں کیا 2018 سے جو پہلے جو تلمبہ تھا وہ بہتر تھا؟ نہیں، کیا 2018 کے بعد آج 2022 تک جو تلمبہ ہے وہ بہتر اور بہترین ہے؟ الحمدللہ. پیر صاحبان بہت شکریہ آپ کا. اہلیان تلمبہ نے اس چیز کو فیل کیا، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کیا، اور آج ہمارے درمیان ایک بڑھتا ہوا، پھلتا پھولتا ہوا خوبصورت تلمبہ انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہے. پیر صاحب نے سینکڑوں منصوبے دیے تلمبہ اور اس کے مضافات کے لیے، پی پی 207 کے لیے. پیر ظہور حسین قریشی صاحب نے میاں چنو اور تلمبہ کے لیے سینکڑوں منصوبے دیے. میں آج تلمبہ کے صرف چند منصوبوں کی بات کرنا چاہتا ہوں. RIC تلمبہ جس کا ایک ہفتہ پہلے افتتاح ہوا، 50 ملین کی گرانٹ سے وہ بنا، الحمدللہ وہ اناؤنس ہوا اور اس نے باقاعدہ الحمدللہ اس کا افتتاح ہو چکا ہے. تلمبہ کی بہت ساری سڑکیں، یہ تلمبہ بائی پاس ہمارے سامنے نہر پہ جو کینال روڈ ہے، یہ تلمبہ بائی پاس یہ پیر صاحبان کی طرف سے ہمیں ایک بہترین خوبصورت تحفہ ہے. جامعہ سعیدیہ سے لے کر شوکت موڑ تک 1 وے روڈ، یہ پیر صاحبان کی طرف سے ہمیں ایک خوبصورت تحفہ ملا. بہترین واٹر فلٹریشن پلانٹ کئی جگہوں پہ انسٹال ہوئے، کئی جگہوں پہ کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ یہ تو جو منصوبے ہیں سو ہیں. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو آج خوشخبری دوں، بہت جلد آپ کو تلمبہ میں آپ دیکھیں گے کہ تلمبہ کا اسٹیڈیم اپنا تعمیر کی طرف جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے بچوں کا صحت مند مستقبل کی وہ ضمانت ہوگا انشاءاللہ وہ اسٹیڈیم، کیونکہ اس کا PC1 پیر صاحب نے بھیج دیا ہے. انشاءاللہ اپروو ہو کے بہت جلد اس کا کام شروع ہو جائے گا. ہم آتے ہیں آج اپنے مدعے کی طرف. میں اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ساتھی کمپیر جناب لالا عبدالقیوم افریدی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور سٹیج سنبھالیں. جناب عبدالقیوم افریدی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو میاں نیاز. جیسا کہ بہت سی باتیں ہو گئی ہیں اور وقت کے نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے، پیر صاحبان کی مصروفیت کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر اتنا کہوں گا کہ جیسے میاں نیاز صاحب نے کہا کہ آج کے تلمبہ میں اور کل کے تلمبہ میں کتنا فرق ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، اور الحمدللہ ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ خود نظر آتا ہے. بغض اور حسد کی وجہ سے تو کوئی اگنور کرے اور تعریف نہ کرے تو ایک الگ بات ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ جتنا کام اس دفعہ ہوا ہے تلمبے میں، تلمبے کی تاریخ میں کبھی یہ کام ہوا ہو. تو اس پہ پیر صاحبان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. شکریہ کے لیے تو الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ ایک محسن تلمبہ کے طور پہ دونوں پیر صاحبان نے کام کیا ہے، اور تلمبہ ہمیں اب کسی رنگ میں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ بھی لوگ بستے ہیں. اور اب میں وقت کو ضائع کیے بغیر جناب ملتمس ہوں کنور ریاض حمید صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. کنور ریاض حمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے MNA یہ عبدالعزیز ہیں عوام کے لیے اور باقی تمام مہمانوں کو جو یہاں تشریف لائے، یہ ہمارے میزبان بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں. میں ایک باتیں صرف کرنا چاہوں گا کہ جیسے یہ پہلے نیاز صاحب نے انہوں نے فرمایا کہ تلمبہ تبدیل ہو گیا. تلمبہ تبدیل ہونے میں جتنا کردار ان MNA MP صاحب کا ہے اتنا آپ لوگوں کا بھی ہے. اگر 2018 میں آپ نے انہیں ووٹ دے کر کامیاب نہ کیا ہوتا تو ہم 2018 سے بھی پیچھے جا چکے ہوتے. ہمارا ہم بلدیاتی نمائندے، ہمارا کام ہے بلدیات کی سطح تک، اور بلدیات کے کسی ادارے میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ پورے شہر میں ایک گلی سے دوسری گلی ہم بنا سکیں. یہ انہی کا کام ہوتا ہے MNA کا، MP کا، کہ یہ جائیں وزیر اعلیٰ سے، وزیر اعظم سے فنڈ لائیں اور ہم کام کریں. ہمارا یہ کام تھا کہ ہم نے آپ کے مطالبات، اپنی ضروریات ان تک پہنچائیں اور ان کا پیچھا کیا. انہوں نے فنڈز کا پیچھا کیا اور جیسے بھی کیا اپنا حق ادا کیا. اگر انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے تو اگلے سال بھی نہ صرف آپ انہیں یاد رکھیں اور انہیں موقع دیں، اگر کوئی اور کام رہ گیا تو اس کو وہ پورا کریں.
ये साथ साथ दो प्रोजेक्ट इनके आपके सामने हैं, आप देखें। ये प्रोजेक्ट जो है ये मेरे ख्याल में पंजाब में क्या शायद पाकिस्तान में किसी सब तहसील या किसी टाउन कमेटी में ऐसा दायरा अब तक नहीं बना। ये इन्हीं की मेहरबानी है कि हमने कहा ये होना चाहिए, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। इन्हें बार बार कहा गया तो इन्होंने वो नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप शहर में चले जाएँ, मुझे नहीं महसूस होता कि रहेगी कोई 80% या 90% गलियाँ हमने नए सिरे से बना दी हैं, सीवरेज डाल दिया है, डिस्पोजल बन गए हैं। अगर कोई काम रह गया है तो वक्त की कमी की वजह से कि वो हमारे मंसूबे थे 5 साल के, हमें 4.25 साल मिले, वो जो 1.25 साल हमारा ज़ाया हुआ उसकी कोई कमी पेशी रह गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोबारा आएंगे तो हमने यहाँ नहीं अगले घरों में भी काम कराना है। हमने अब्दुल हकीम वालों से भी कहना है कि कोई काम है तो हमें बताओ, हम आपको करके दिखाते हैं। आदमी में विश होनी चाहिए, पर हमें इत्मीनान है अपने लीडर साहबान पर और उम्मीद करते हैं कि ये आपके इत्मीनान पर पूरा उतरेंगे। जैसे कि आप पहले आपने किया, हम आपके इत्मीनान पर पूरा उतरे। एक दफ़ा फिर इन्हें मौका दें और इन्हें देखेंगे ये आपके साथ क्या करते हैं। शुक्रिया मोहतरम कमर रियाज हमीद साहब, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बातें की। और अब मैं मुख्तसरन वक्त के लिए दरख्वास्त करूँगा कैसर खरल साहब से कि वो आएँ और सिर्फ 2-3 मिनट में अपनी बात को क्लोज़ करके अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। कैसर खरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंतहाई मुख्तसर, सबसे पहले पीर साहबान का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि ये तलम्बा के लिए ये चीज़ें जो है 1122 की बात हो, RIC में गायनी सेंटर हो या तलम्बा में जो तरक्याती काम है, ये नामुमकिनात में था। तो लोग कहते थे 2018 से पहले ये ज़रूरत के ही है ये काम करने दे, तो पीर साहब ने कभी ये नहीं कहा कि ज़रूरत के ही है भाई, बल्कि हमेशा अब पीर साहब ने, आखिरी बात मैं करूँगा, पीर साहब ने ये साबित कर दिया जो काम करेगा वही जीतेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया कैसर खरल भाई। ज़रूरत थी तो ये चीज़ें बनी हैं और जिन्होंने बनाई हैं इंशाल्लाह उनका नाम हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में ही लिया जाएगा और याद रखा जाएगा। अब मैं अगर एक ऐसे नौजवान की बात करूं जो PTI का आप उसे जियाला कह लें और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और उसको 2 मिनट टाइम ना दूं तो ये तलम्बा के साथ ज़्यादती होगी। मेरी मुराद राव इश्तियाक और शानी भाई से है। शानी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो मैं ना 5-10 मिनट में तकरीर नहीं करे करता। लीडर वही होता है कि जो अवाम को सही तरीके से समझाए। 3-4 मिनट के अंदर क्या समझाऊँ आपको, मैं क्या तकरीर आपसे करूँ। कभी ऐसा मौका मिला, कभी पीर ज़बान मुझे कहेंगे कि शानी भाई आपके पास आधा घंटे का टाइम है, फिर मैं आपको सबको समझाऊँगा। समझाने के लिए तो पता क्या बंदा बात करे। आजकल माशरे से सोशल मीडिया का दौर है। कभी भी तलम्बा शहर में इतने काम नहीं हुए जितने इन 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर इन हमारे भाइयों ने हमारे शहर में करवाए हैं। आप जो कमीशन ऑफ इलेक्शन की आए, अगर मेरी बात मान लो, आप लोग सब भाई है, सब लोग देखते हो आप लोग, और सबको इस चीज़ का पता है, इनका तो हक ही नहीं बनता कि ये लोग हमारे घर पे आके हमारे से वोट मांगे। अगर हम लोग तलम्बा वाले जितने भी हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा तलम्बा शहर तहसील भी बने और हमारे बच्चों के लिए मुस्तकबिल भी काम भी अच्छा करे, तो आप दिल से मुखलिस हो के दोनों पीर ज़बान का साथ दो। और जो आप ये पर देखो, जो लोग जीतते रहे हैं उन्होंने आज तक तलम्बा शहर में कोई काम नहीं करवाया। आज तक हमारे तलम्बा शहर के नौजवान वैसी के वैसी फिरते रहे हैं। आज तक हमारी गलियों में गंदा पानी वैसी का वैसी लिया, कोई किसी ने आवाज नहीं उठाई। ये तो पीर ज़बान की मोहब्बत है कि इन्होंने कम वोट देने के बावजूद भी तलम्बा शहर में वो काम करवाया जो किसी की सोच भी नहीं थी। आपके सामने है तलम्बा शहर में सबसे बड़ा काम जो अस्पताल बना, क्या वो ये तो नहीं आएंगे, हमारे बच्चे जाएंगे ना वापस, हम लोग जाएंगे ना।
یہ ہمارے عوام کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اگر یہ آج یہ دفتر بنا تو کس کے لیے بنا ہے؟ ہمارے تلمبہ شہر کی عوام کے لیے بنا ہے. اگر لیڈیز پارک بن رہا ہے تو کس کے لیے بن رہا ہے؟ وہ آپ لوگوں کی عوام کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے بنا، آپ کے بچوں کے لیے بنے ہیں. یہ تو ہمارا سب کا حق بنتا ہے کہ جتنا بھی ہم اپریشیٹ کریں اور ان کا دل سے شکریہ ادا کریں. جتنے کام پیر سبحان نے کروایا، میں گارنٹی سے بات کر رہا ہوں، کوئی ایک بندہ مجھے تلمبہ شہر کا بتا دے کہ اتنے کام کبھی ہوئے ہیں؟ کوئی ایک بندہ، میں چیلنج کرتا ہوں، میں بھی اسی شہر کا ہوں، میری شہر میں دکان ہے، کوئی ایک بندہ مجھے بتائے کوئی تلمبہ شہر میں ایسا ہے کہ جتنے کام پیر سبحان نے کروایا شاید ہی کسی نے کروائے ہوئیں گے. اور کام تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی آ کے شہر میں دیکھا بھی کوئی نہیں کہ شہر کے حالات کیسے ہیں. یہ دونوں بھائی بیٹھے ہیں پیر سبحان، ان کا میں پورے تلمبہ کی طرف سے اور میں اپنی ٹیم کی طرف سے دل کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان سے کہ انہوں نے ہمارے تلمبہ شہر میں اتنا ترقی والے کام کروایا. بقایا بہت سب کو شکریہ. السلام علیکم. سید عباس علی شاہ صاحب زندہ باد. شانی بھائی اپنے روایتی انداز میں آپ سے مخاطب تھے. اس سے پہلے کہ پیر صاحب کو عبدالقیوم صاحب بلائیں اسٹیج پہ اور آپ سے مخاطب ہوں، چند دوست جو نام رہ گئے تھے میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں جناب ارشد گجر صاحب کا، چودھری اسحاق گجر صاحب کا ممنون و مشکور ہوں کہ وہ آئے. غلام شبیر ڈکو صاحب جو ہمارے بھائی ہیں محسن ہیں تلمبہ کے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر رب نواز بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے ہمارے تلمبہ کے اس پروگرام میں شامل ہوئے. اویس مصطفیٰ جنجوا ہمارے پاس نئی انٹری ہے پی ٹی آئی میں، ان کو بھی ہم دل کی اتھاہ گرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں. اور میں اب قیوم بھائی سے مخاطب ہوں گا کہ انشاءاللہ وہ آئیں. آپ کو ان سے میں کہوں گا کہ وہ پیر صاحبان کو بلائیں باقاعدہ. جی، جیسے کہ میاں نیاز صاحب نے کہا کہ سب دوستوں کا نام لینا مناسب نہیں ہے. آپ تمام جتنے بھی دوست یہاں پہ نظر آ رہے ہیں سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور آپ سب کے نام دلوں پہ نقش ہیں، اور سب کو ایک دفعہ پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہاں پیر صاحبان کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے آنے پہ مشکور ہیں. میں یہاں پہ ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. مجھے یہاں پہ میاں عمر یاد سو صاحب نظر آ رہے ہیں، اور میں یہ اگر ان کا نام نہ لیتا تو یہ میں خود کے ساتھ زیادتی کرتا. میں اگر آج ایم فل ہوں تو اپنے انہی استادوں کی وجہ سے ہوں. میرے 6 سے لے کے 10ویں تک یہ استاد رہے ہیں. تو سر میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں. اور پیر صاحب کو بلانے سے پہلے جیسے کہ آپ سب سے بے تحاشا باتیں ہو چکی ہیں اور کام بھی بے تحاشا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہو رہے ہیں، تو میں ایک ریکویسٹ کروں گا پیر صاحب کو بلانے سے پہلے کہ پیر صاحب آپ کے سامنے یہ مسجد کا کام ہو رہا ہے اور یہ مسجد اپنے بہاف پہ وہ بنا رہے ہیں. تو اگر اس کی کوئی کنڈیشن بنتی ہے فنڈ کے حوالے سے اور اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہوگی تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کے بارے میں بھی ضرور ہمیں آگاہ کریں کہ اس کی کوئی کنڈیشن بن سکتی ہے. مختصر اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں جناب ملتمس ہوں ہمارے محسن دلوں کے لیڈر، اور انشاءاللہ دلوں کے لیڈر ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اسے پھر ہوٹر بھی ملتا ہے. لوگ جتنی مرضی تنقید کر لیں، ہوٹر بھی اللہ تعالیٰ دینے والوں کو ہی دیتا ہے. عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جس کو پسند کر لے اس کو پھر عزت دیتے ہیں. تو میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ملتمس ہوں سید عباس علی شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. محترم جناب پیر ظہور حسین قریشی صاحب MNA، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موذین علاقہ، میرے سامنے میرے نہایت قابل احترام، میرے دل کی دھڑکن تحصیل میاں چنو اور PP 207 اور تلمبہ کی غیور عوام، میڈیا کے ساتھی، السلام علیکم. دیکھیں، بہت شکر گزار ہوں میں اور پیر صاحب دونوں. آپ نے اسٹیج سیکرٹری صاحبان نے ہمارے بارے میں بہت اچھے الفاظ استعمال کیے. آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ
اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے اگر کوئی کسی کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں آنا، اس بلڈنگ کے افتتاح کرنا، یہ ہمارا فرض ہے. آپ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری سونپی، وہ ایک پنجابی چادر نا جی پگ بنائی. اگر تسی سانو پگ بنائی جائی تو ساڈا بھی فرض ہے کہ اسی دی لاج رکھیے. اور انشاءاللہ تعالی مینوں خوشی اس گل دی ہوندی ہے کہ جس انداز جس محبت نال تسی سانو اپریشیٹ کرندے ہو، یقین کرو تھکاوٹ اتر جاندی ہے. اے 1122 پنجاب دا، پاکستان دا میں آکھ نہیں سکتا، لیکن پنجاب دا پہلا ایسا 1122 ہے جڑا ایک سب تحصیل یا ٹاؤن کمیٹی بنیا ہے. اسی طریقے نال ٹراما سینٹر پیر ظہور صاحب دی ساڈے نال دے وچ کاوش رہی، اور پیر صاحب نے پرپوز کیتا جس لے ٹراما سینٹر تے لوگوں دا خیال یہ آئی میاں چنو والا کہ یہ ممکن شاید نہ ہو سی، لیکن کیونکہ ساری نیت صاف آئی، اللہ دے فضل و کرم نال وہ تیار بھی ہو گئے، او دا پیر صاحب نے افتتاح بھی کر دیا. ہسپتال دا کچھ دن پہلے افتتاح ہویا. یہ بھی سب تحصیل دا واحد RHC ہے جڑا اپ گریڈڈ ہے. میرے ساتھیوں، میرے دوستو، اسی پوری کوشش کر رہے ہیں، دل و جان نال جد و جہد کر رہے ہیں، اور اسی اپنے قائد عمران خان صاحب تو یہ گل سکھی ہے کہ ہار نہیں مننی، آخری دم تک لڑنا ہے. تانوں یاد ہو سی کہ جس لے رجیم چینج ہوئی اور 25 مئی نو ایک ظلم دا پہاڑ پاکستان تحریک انصاف دے دوستاں دے اتنے گرایا گیا، انجے محسوس ہوندا ہے جویں کشمیر وچ مسلماناں تے ظلم ہوندا ہے. اللہ پاک نو گل پسند نہیں آئی، اور ساڈی ہمت اور تہاڈی ہمت، تہاڈی وجہ کر کے جس لے اسی اپنے حلقے وچ واپس آئے تے بجائے کہ اس خوف تو لوگ سیاسی لیڈر نو چھوڑ جاندے جڑی روایات نے، لیکن ساڈے واسطے وہ لمحہ فخر دا لمحہ ہی، شکرانے دا لمحہ ہی کہ جس لے اسی انہاں حالات وچ واپس آئے پیر صاحب تے میں، اور اسی محسوس کیتا کہ اگے نالوں زیادہ دوستاں نے ساڈا استقبال کیتا، اگے نال زیادہ دوستاں نے ساڈے شمولیت اختیار کیتی. اس تو اسی یہ گل سکھی کہ وہی لوگ کامیاب ہوندے جنہاں دے ارادے مضبوط ہوندے. اور اج یہ جڑے افتتاح ہو رہے ہیں یہ اسے واسطے ہو رہے ہیں کہ تواڈے اور ساڈے عمران خان صاحب دی قیادت ارادے مضبوط رہن. آج اللہ تعالیٰ نے وہ وقت سانو دکھایا ہے کہ اسی آج اپنی حکومت ہون دے باوجود، وزارتاں دے باوجود، وزیر اعلیٰ ساڈا اپنا ان دے باوجود آج اسی یہ چاہنے ہیں کہ انہاں وزارتاں نو اور اس حکومت نو تواڈے اتنے قربان کر دے ہوئے. اور وہ دی وجہ کی ہے؟ وہ دی وجہ ہے کہ حقیقتاً تواڈے ملک وچ معاشی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. انہاں تو ملک نہیں چل رہا، دن بدن ادھار نال قرضیاں دے وچ ساڈے بچے بچے دا وال ڈبدا پیا قرضیاں دے وچ. یہ ساری چیز مصنوعی ہے، اور عمران خان صاحب نے فیصلہ کیتا ہے، اور ساڈی پاکستان دی تحریک انصاف نے فیصلہ کیتا ہے، ساڈے اتحادی پاکستان مسلم لیگ کاف نے فیصلہ کیتا ہے کہ اسی انشاءاللہ تعالی عوام دی خاطر حکومتاں چھوڑ کے تواڈے کول آواں گے انشاءاللہ تعالی،
اور دوبارہ انشاءاللہ تواڈی مدد نال اور اللہ پاک نے چاہتے 2/3 میجورٹی نال عمران خان صاحب میں پی ڈی ایم حکومت نو ایک گل آ کے جیسا کہ اج رکاوٹاں پاون نال ووٹ نہیں ملدا. اے سڑک جدن تک کھلوتی رہی اے پی ڈی ایم واسطے ایک سوالیہ نشان ہو سی, اور انشاءاللہ تحصیل میاں چنو اور پی پی 207 دا ہر فرد الیکشن دے وچ پی ڈی ایم تو پوچھ سی کہ کیا تسی ساڈا حق ماریا یا سانو دیتا ہے. شیم 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 شیم. اور جس طرح ریاض حمید صاحب نے یا باقی دوستوں نے گل کی تھی کہ ساڈے حلقے چ کام ہو رہے ہیں, تسی یقین کرو اس کوئی شک نہیں, میں ناشکری نہیں کرندا. اللہ پاک دا بڑا فضل ہے کہ ساڈے حلقیاں دے وچ ریکارڈ کام ہوئے, پکی سڑکاں بڑیاں, واٹر فلٹریشن پلانٹس بڑے, ٹف ٹائلاں لگ رہی ہیں, سولنگاں لگ رہی ہیں, اور کئی طرح دے ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہیں, بی ایچ یو بن رہے ہیں, بہتر ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں حالی بھی اکساں اور انشاءاللہ تعالی پنجاب دا واحد تحصیل اسی میاں چنو جڑی کماں دے لحاظ نال انشاءاللہ ٹاپ کرے سی. لیکن او دے باوجود میں تانوں یہ گل کرے سا کہ حالی ساڈی دل دی حسد پوری نہیں ہوئی. جی میں اساں تہاڈی خدمت کرنا چاہنے او جے نہیں کر سکدے پے تے انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کر سائیں. آخر ایک سوال دا جواب تہاڈے کول چاہساں کہ کیا جڑا ساڈا یہ فیصلہ ہے کہ اسی تخت و تاج چھوڑ کے حکومتاں چھوڑ کے عوام کو لاونا چاہنے ہیں, کیا یہ ساڈا صحیح فیصلہ ہے یا غلط فیصلہ ہے؟ بڑی مہربانی. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. رحیم نہایت قابل احترام پیر علی عباس شاہ صاحب, نہایت قابل احترام پیر کہہ رہا ہوں اے سی میاں چنو, اسٹیج پہ موجود میاں چنو شہر سے آنے والے اور تو لمبا شہر سے تعلق رکھنے والے ہمارے معززین, میرے سامنے بیٹھے بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یقیناً آج ہم سب کے لیے بہت خوشی کا دن ہے. یہ بہت بڑا منصوبہ ہے. اس کی اہمیت وہ جانتا ہے جس کو کبھی 1122 کی ضرورت پڑی ہے. میں بذات خود یہ کہہ سکتا ہوں, جب میرے والد بیمار تھے اب سے کچھ عرصہ پہلے, تو میں نے بھی 1122 کی سروس جو ہے اس کا استعمال کیا لاہور شہر میں. تو اس کی اہمیت کو وہ جان سکتا ہے جس کا کبھی ایمرجنسی کی صورت میں کسی مریض کو لے کے جانا ہوا ہو اور ہسپتال تک پہنچانا ہوا ہو. تو ایک اتنا پروفیشنل ادارہ, ایک اتنا میں سمجھتا ہوں بنیادی ضروریات میں سے ایک ادارہ ہے یہ, اس وقت اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے. یہ بہت بڑی سہولت ہے, نہ صرف تلمبہ بلکہ یہ پورا جتنا بھی دیہاتی علاقہ ہے, تلمبہ کانوگئی اگر آپ کہیں, کیونکہ اس وقت ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. جب آپ کو ایمبولنس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جان بچانے کے لیے ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. جتنا یہ قریب ہوگا آپ کے, اتنا آپ کو بہتر سہولت مہیا کر سکے گا یا زندگی کسی کی بچا سکے گا. تو یقیناً ہم سب کے لیے یہاں تلمبہ شہر کے علاوہ دیہات سے بہت بڑی تعداد میں ہمارے دوست آئے ہیں. یہ آپ سب کو مبارک ہو. یہ بہت بڑا منصوبہ تھا اور پیر صاحب نے اس کو یہاں پہ لا کر میں سمجھتا ہوں پورے علاقے کے لیے خدمت کی اور پورے علاقے کے لیے آسانی پیدا کی. بالکل ویسے جیسے کہ ہسپتال کے اندر جو وارڈ ہم نے جس کا بھی کچھ ہی دن پہلے ایک نئے بلاک کا افتتاح کیا, وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. پورے پنجاب کے اندر ویسا کہیں پہ بھی ٹاؤن لیول کے اوپر ویسا وارڈ آپ کو نہیں ملے گا مدر اینڈ چائلڈ کا, ویسی سہولت آپ کو نہیں ملے گی جو تلمبہ شہر کو دستیاب ہے. تو یہ یقیناً آپ سب کے لیے اعزاز کی بات ہے, ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور آج بڑا مبارک دن ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاؤں, پچھلے افتتاح کے اوپر میں نے اعلان کیا تھا کہ 2 ایمبولنسز ہم نے پیر علی عباس شاہ صاحب نے اور میں نے سی ایم پنجاب سے ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے ہفتہ 10 دن کے اندر چنو کے اندر ہمیں نئی ایمبولنسز فراہم کر دی تھی. پیر صاحب ابھی مجھے بتا رہے ہیں ہمارے اس 1122 کے لیے مزید نئی ایمبولنسز کا منظوری ہو گئی ہے, وہ بھی انشاءاللہ اس میں آ جائیں گی. تو جو گاڑیاں چل رہی تھیں وہ بہت پرانی ہو چکی تھیں, ان کی حالت جو تھی اتنی اچھی نہیں تھی.
یہ نئی گاڑیاں آنے سے اس کی سہولت جو ہے اس کے اندر اور بہتری آئے گی اور آسانی جو ہے وہ مزید بڑھے گی. تو پیر صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے میں وزیر اعلیٰ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہماری اس بات کو فوراً ایکشن لیتے ہوئے ہمیں یہ سہولت جو ہے اپنے عوام کے لیے، اپنی تحصیل میاں چنو کے لیے فراہم کرنے میں آسانی پیدا کی. جو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ والے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. ریکارڈ ٹائم میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے. آپ سارے یہاں سے گزرتے تھے، دیکھتے رہے ہیں. یہ منصوبہ جب سے شروع ہوا اور آج یہ ختم ہو رہا ہے، میرا خیال ہے سال سے بھی کم عرصہ، پیر صاحب اس کو سال سے بھی کم عرصے کے اندر انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے. تو آئی وانٹ ٹو تھینک یو ایز ویل. ہم نے اندر سے بلڈنگ کو بھی دیکھا، ہم نے اندر سے بھی اس کو معائنہ کیا. ماشاءاللہ اندر سے بھی کام بڑا معیاری ہوا ہے، اور آنے والے وقتوں میں ہم تو آج ہیں اس عہدے پہ، کل نہیں ہوں گے، مگر آنے والے وقتوں میں یہ ادارہ اور یہ دفتر اور یہ سہولت جو ہے ہمارے علاقے کے لیے اور ہمارے عوام کے لیے ایک وہ تحفہ ثابت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں ترقیاتی کام تو بہت ذکر ہوا اور بہت اچھا ذکر ہوا. میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس نے آپ لوگوں کے لیے بنیادی سہولتیں، جو عوام کے لیے بنیادی سہولتیں تھیں وہ فراہم کی، اور اپنی ساری توانائی، اپنا سارا فوکس اس پہ صرف کیا کہ عوام کی زندگی جو ہے اس میں بہتری لائی جا سکے. چاہے وہ احساس پروگرام کی نظر ہو. آپ سب نے دیکھا کہ جب بہت مشکل وقت آیا، ایک عالمی وبا نے پوری دنیا کو پریشان کیا، تو عمران خان صاحب کی سوچ تھی، ان کی قیادت تھی، ان کا ویژن تھا. انہوں نے سارے فنڈز ڈیولپمنٹ کے ڈائیورٹ کر کے اور ایک عام آدمی کی زندگی، ایک بیوہ کی، ایک یتیم کی، ان کی مدد کرنے کے لیے وہ فنڈز جو تھے احساس پروگرام کے ذریعے وہ ادھر ڈائیورٹ کر دیا اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کی. میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا، اس وقت کے لحاظ سے بہت بڑا کام تھا. اور جو لوگ اس وقت پریشان تھے یا جو بے روزگار ہو گئے کرونا کی اس میں لاک ڈاؤن وغیرہ کی نظر ہو گئے، یا فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے ہو گئے، کاروبار بند ہونے کی وجہ سے ہو گئے، وہ اس کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کتنی بڑی مدد تھی جو اس حکومت نے ان کو فراہم کی. اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کارڈ کا میں ذکر نہ کروں تو ناانصافی ہوگی. جو صحت کارڈ کا منصوبہ ہے اس پنجاب کے لیے، پہلے کے پی میں انٹروڈیوس کرا چکے تھے، مگر جو پنجاب میں وہ سہولت مہیا کی گئی ایک عام آدمی کے لیے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. ایک عام آدمی جب پریشانی کے عالم میں ہسپتال کا رخ کرتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ اتنے پیسے لاؤ گے تو علاج ہوگا، تو اس کا اس وقت جو ذہنی کیفیت ہے اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. وہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک بنیادی ضرورت تھی جس کو اس حکومت نے پورا کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا، اور لوگوں کی عام زندگی میں بہتری لانے کی جو ایک کوشش تھی وہ کی. دوستو، نظام جو ہے وہ آپ ساروں نے پچھلے سال ڈیڑھ کے اندر دیکھا، نظام ہمارا جو ہے یہ اب اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہے. ایک عام آدمی کو میں سمجھتا ہوں انصاف دینے میں، اس کے حقوق دینے میں یہ نظام جو ہے یہ فیل ہو چکا ہے. اور آپ ساروں نے دیکھا کہ پچھلے 7-8 مہینے میں سارا ایکسپوز کیا خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف کی جد و جہد نے کہ کس نے کیا کردار ادا کیا. آج میں سمجھتا ہوں اس میڈیا کی وجہ سے ہر بندے کے آگے یہ بات ایک کھلی کتاب کی طرح ہے کہ اس ملک میں سیاست کے نام پہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا اور کون کیا کردار ادا کرتا رہا. خان صاحب کو جو ضرورت ہے اور جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں، ہمارے اندر جو کمزوری تھی، ہماری 7 ووٹوں کی حکومت تھی اور ہر موڑ کے اوپر ہمیں بلیک میل کیا جاتا رہا پچھلے 3 سال کے اندر. اچھا، ہمیں بلیک میل کیا جاتا رہا کہ ایسے کریں گے تو ہم آپ کا بل منظور کریں گے، یہ کریں گے تو آپ کا بجٹ جو ہے اس کو ہم پاس کریں گے. جو بات پیر صاحب نے کی اور جو خان صاحب کر رہے ہیں، ہم اب چاہتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت ہمارے وجود میں آئے جس کے پاس طاقت ہو، اس نظام کو بدلنے کی طاقت ہو، اس نظام میں بہتری لانے کی طاقت ہو، یہ جو بگڑا ہوا نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے کی طاقت ہو، جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس عوام میں جانا چاہتے ہیں. ہم 2/3 کی میجورٹی انشاءاللہ لے کر آئیں گے تاکہ جو ضرورت ہے اس وقت ایک عام آدمی کی زندگی بہتر کرنے کے لیے، وہ قانونی تبدیلیاں کر سکیں، وہ ریفارمز جو ہیں وہ کر سکیں اور لوگوں کو ریلیف دے سکیں. یہ نظام اب میں سمجھتا ہوں فیل ہو چکا ہے. یہ کسی کو بھی اس وقت اپنا کام نہیں کر رہا، کسی کو کوئی ریلیف نہیں دے پا رہا. تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے خان صاحب اپنی حکومت، ہم نے MNA شپ چھوڑی، استعفیٰ دے کے آپ کے سامنے ہیں، اور خان صاحب اپنی پنجاب کی KP کی حکومت چھوڑ کے
الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی دانست میں الیکشن ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ایک مضبوط حکومت مارز وجود میں آ سکے گی، اور وہ حکومت پھر انشاءاللہ عوام کو یہ بنیادی ضرورتیں جو ہیں، جو ریفارمز کی ضرورت ہے، اور عالمی دنیا میں جو پاکستان کا وقار ہے اس کو دوبارہ سے بحال کر سکے گی۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ہمارے موجودہ وزیر اعظم لنڈن گئے اور ان کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا۔ مطلب اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے، ایک قوم کے لیے شرمناک بات اور ہو نہیں سکتی۔ ان کو بتایا گیا کہ جی آپ نے عدالت میں پیش ہونا ہے، آپ کا کیس چل رہا ہے یہاں پہ، آپ وزیر اعظم پاکستان، مطلب 22 کروڑ کا نمائندہ ہے وہ، اس کو انہوں نے ایئرپورٹ پہ روک لیا اور انہوں نے کہا جی آپ کو جہاز پہ چڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کتنی مطلب ہے شرمناک بات ہے۔ ہم اب محسوس نہ کریں تو نہ کریں، مرضی دی گل ہے، مگر ہے ساڑھے واسطے بہت ہاں بڈھن آئی ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو دوستو اس تو ساری جان چھڑان دی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وقت نزدیک ہے۔ ریاض حمید صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ تو لمبے چو سانو کامیاب نہ کر دے تے اسی اگلے کام بھی نہ کر سکتے۔ بالکل تسی صحیح کیا ہے، او ویلا پھر آ چلے ہے ریاض حمید صاحب، تواڈے کندھیاں تے پھر وہ ذمہ واری آ گئی تے تواڈے تے، جے سانو منتخب کرو گے انشاءاللہ اسی پوری کوشش کریں گے حق نمائندگی بھی ادا کریے تواڈا، تواڈی خدمت بھی کریے، ہور جذبے نال، ہور جرت نال تے ہمت نال انشاءاللہ تواڈی آواز جڑی ہے انہاں ایواناں تک پہنچاندے رہاں گے، اور تواڈے علاقے دی خدمت کردے رہاں گے۔ تواڈا ساریاں دا ایک بار بہت بہت پھر شکریہ۔ میں آخر تے جڑی تسی اعلان کیتا اور جڑی مسجد دی گل ہوئی انشاءاللہ انہاں دوواں دے اوتے، اور اے سی صاحب نو بھی میں کہاں گا جڑی سٹیڈیم دی گل ہوئی، میں نال کہندا جاواں سٹیڈیم دے وچ واٹر فلٹر پلانٹ دا شانی نے سانو بلا کے ڈیمانڈ کیتی سی، وہ مطالبہ پورا ہو چکا ہے، اوتھے فلٹریشن پلانٹ جڑا ہے وہ نصب ہو چکا ہے، چالو ہو چکا ہے، انشاءاللہ سٹیڈیم بھی جلد تلمبہ شہر نو دیں گے۔ بہت